سن لو سماجوادی کے دلو، سن لو میری بات کو. کل تک تم کہتے تھے کہ کوئی وکلپ نہیں ہے، کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. اب وکلپ کے طور پر ایک مرد مجاہد کی پارٹی آپ کے درمیان میں لڑے گی آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی. تم مسلم ووٹ کو حاصل کرتے ہو اپنی قیادت کو بنانے کے لیے، اپنے سیاسی محل کو تعمیر کرنے کے لیے. ووٹ تو مسلمانوں کا لیتے ہو، بی جے پی کا ڈر دلا دکھا کر، اویسی کا نام لے کر، مگر مسلمانوں سے تم نے کیا انصاف کیا؟ ابھی الیکشن نہیں ہوا، علی گڑھ میں جن سبھا جلسہ ہوا، جین چودھری ڈائس پر ہیں، وہاں کا ضمیر اللہ ایم ایل اے جیسا ہاتھ اٹھائے تو بیچ میں آئے تو جین چودھری صاحب نے اس کو ڈھکیل دیا. دیکھا نا آپ نے ویڈیو؟ وہ کتنے لوگوں نے دیکھا؟ ہاتھ اٹھاؤ. کیسا لگا آپ کو؟ اچھا لگا؟ دل کو تکلیف ہوئی؟ دل کو تکلیف ہوئی نہیں ہوئی؟ کس نے اس کا جواب دیا؟ ہم اس کا جواب دیے اور ہم نے کہا کہ ضمیر اللہ کو تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا، ضمیر اللہ کو ہمارے منچ پر آنا تھا. ہم ان کو نیتا مان کے ان کے پیچھے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کیا ہوا؟ ہمارے بولنے کے بعد جین چودھری کے لوگ ضمیر اللہ کے گھر کو دوڑتے گئے کہ بھیا معاف کر دو، بھیا معاف کر دو. ہم کو اندازہ نہیں تھا کہ اویسی بھی اپنی سبھا میں اس کا ذکر کر دے گا. ابھی چناؤ نہیں ہوئے، ابھی ہم نے خالی بولا تو گھر پر بھاگ رہے. انشاءاللہ جب اسمولی سے یہاں سے مجلس کا ودھائک کامیاب ہوگا تو تمہارے گھر کے سامنے کاسا آ کر بھیک مانگیں گے کہ ہم کو معاف کر دو، ہم کو معاف کر دو، ہم نے تم سے ناانصافی کی تھی. خالی ایک تقریر میں ہم نے جملہ کہا تو ضمیر اللہ کے گھر کو چلے گئے اور ضمیر اللہ نے کسی سے ہم کو فون کر کے کہا کہ اویسی بھائی کو سلام بولو، ان کے بولنے سے میرا ٹکٹ کنفرم ہو گیا. چلیے کچھ تو فائدہ ہوا آپ کو، کچھ تو فائدہ ہوا. مگر یہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر شعور بیدار ہو جائے گا تو آپ کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس 5 ایکڑ زمین ہے، 2% بھی نہیں ہے، اور یہ لوگ آ کر بول رہے ہو ایسی کی بات کا یقین مت کرو. میں چیلنج کر رہا ہوں، تم نے ہم کو ان تمام چیزوں سے محروم کر دیا. اویسی حق دلانے کی بات کر رہا ہے، اویسی انصاف کی بات کر رہا ہے، تو ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. مگر جذبات ہوش کے ساتھ، جذبات اپنی اولاد کے ساتھ، جذبات اپنے مستقبل کے ساتھ، جذبات ان ناانصافی کے خاتمے کے لیے، جذبات میں آ کر ظالم کا ساتھ نہیں دینا، جذبات میں آ کر اس کا ساتھ نہیں دینا جس نے آپ کا استحصال کیا، جذبات میں آ کر اس کا ساتھ نہیں دینا جس نے آپ کو کھلونے دے کر آپ کی پیٹھ میں خنجر گھونپا. جذبات کے ساتھ اپنی پارٹی مجلس کو کامیاب کریے، یہ صحیح جذبات ہے. بتاؤ میرے غیور نوجوانوں، بتائیے میرے بزرگوں، ہم کب تک استحصال کا شکار رہیں گے؟ آج آپ کو کروٹ لینا ہے. اگر آج آپ کروٹ نہیں لیں گے نقصان ہمارا ہوگا. یاد رکھو، بھارت کی جمہوریت، بھارت کا سنویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا ہے، وہ تم سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے، اٹھو بھارت کے مسلمانوں، اٹھو اتر پردیش کے مسلمانوں، اٹھو اسمولی کے مسلمانوں. یاد رکھو، یہ سنویدھان کو اگر ایک جیتی جاگتا کتاب رکھنا ہے تو تم کو اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا. آپ نے سب کا ساتھ دیا. بتاؤ ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے ملیانہ حاصل کیا. ہم کو کیا ملا؟ ہم کو ہاشم پورہ ملا. ہم کو کیا ملا؟ ہم کو مظفر نگر کا فساد ملا. 50,000 سے زائد آبادی، ہماری ملک کی آزادی کے بعد 50,000 سے زائد مسلمانوں کو اپنے گھر سے بے گھر ہونا پڑا. CAA کا قانون پارلیمنٹ میں آتا ہے. پوچھو سماجوادی پارٹی سے، پوچھو BSP کے نیتاؤں سے، پوچھو کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں سے، پارلیمنٹ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو کہ اس قانون کے خلاف اگر کسی نے مدلل طریقے سے سنویدھان کو سامنے رکھ کر، گاندھی کے پیغام کو سامنے رکھ کر، اگر کسی نے مودی کے 300 MPوں کے سامنے CAA کا قانون، مسلمانوں کو اسٹیٹ لیس بنانے کا قانون بنایا جا رہا تھا، کس نے BJP کے 300 MPوں کے سامنے کہا کہ جس طرح گاندھی نے اس وقت کے سفید فام حکومت کے قانون کو پھاڑا تھا، آج اسدالدین اویسی بھارت کے ان تمام لوگوں کی طرف سے جو امبیڈکر کے سنویدھان کو اپنے دل سے لگاتے میں اس قانون کو پھاڑتا ہوں. BJP کے 300 MP کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم کیسے پھاڑ سکتے ہو؟ تو میں نے کہا یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، یہ قانون نہیں ہے. ایسے کوئی قانون کو ہم نہیں مانتے جو بھارت کے سنویدھان کے خلاف جاتا ہے. مذہب کی بنیاد
بنیاد پر تم مسلمانوں کو بھارت کی شہریت سے محروم کرنا چاہتے ہو تو ہم نے قانون کو پھاڑا، احتجاج کیا. کیا کیا سماجوادی پارٹی نے، کیا کیا بی ایس پی نے، کیا کیا کانگریس نے؟ قانون مجھے ہمارے ملک سے بے دخل کرنے کے لیے بنایا جا رہا تھا. آج مجلس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین فرقہ پرست پارٹی ہے، مجلس فرقہ پرستی کو بڑھاتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب 2019 جون میں امت شاہ نے بی جے پی کی سرکار کی طرف سے قانون لائے، جس قانون کا نام وہ منحوس کالا قانون ہے، اس کا نام یو اے پی اے ہے. امت شاہ نے قانون میں ترمیم کر کے کہہ دیا کہ دلی میں بیٹھا ہوا ایک این آئی اے کا انسپیکٹر اسمولی میں کوئی بھی شخص کو ٹیررسٹ گھوشت کر دے سکتا ہے بغیر کورٹ کے فیصلے کے. کس نے اس قانون کی تائید کی؟ سماجوادی نے تائید کی، کانگریس نے تائید کی. بتائیے کس نے اس قانون کے خلاف ووٹ کیا؟ کس نے؟ بی جے پی کے 300 ایم پی ہیں. میں جانتا تھا، میں یہ جانتا تھا کہ میرے مخالفت میں ووٹ دینے کے باوجود بھی قانون پاس ہو جائے گا، مگر میں نے بی جے پی کے اس کالے قانون کے خلاف ووٹ اس لیے دیا تاکہ 100 سال کے بعد جب تم میں سے کوئی نوجوان پارلیمنٹ میں جائے گا تو وہ یہ شکایت تو نہیں کرے گا کہ اس وقت جو مسلمان تھے انہوں نے ظالم کا ساتھ دیا، بلکہ مظلوم کی آواز بن کر حق کو بلند کیا. ہم نے قانون کے خلاف ووٹ دیا. یہ سماجوادی پارٹی، کانگریس پارٹی جو ٹھیکہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ چلے جاؤ تو سیکولر، ان کی غلامی کرو تو سیکولر، ان کے جن سبھاؤں میں دری بچھاؤ مسلمان تو سیکولر، ان کے منچ پر مسلمان کو ڈھکیل دو تو سیکولر، اور مسلمان کو دبا دو تو سیکولر. ارے یاد رکھو، مجھے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، میں اپنی جوتی پر تمہارے سرٹیفکیٹ کو نہیں رکھتا ہوں. بھارت کا مسلمان ہوں، اول درجے کا شہری ہوں، میں کسی سے کم نہیں، نہ مجھ سے کوئی بڑا نہیں، میں سب کے برابر ہوں اور سب کے برابر مجھ سے سلوک کیا جانا چاہیے. یہ مجلس کا پیغام ہے. مگر جو لوگ ہم کو فرقہ پرست کہتے ہیں کیونکہ آپ نے تائید کی پارلیمنٹ میں، آپ نے تائید کی، کانگریس نے راجیہ سبھا میں تائید کی، اس قانون کے تحت 120 دن بغیر کسی کے چارج کے جیل میں رکھا جا سکتا ہے. آپ نے تائید کی، آپ نے مدد کی امت شاہ کی. اور جب یو پی کا چناؤ آ رہا، اویسی کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اویسی کو تنقید کرتے ہیں. بتاؤ تمہارا کیا پوزیشن تھا اس وقت؟ نہیں بتائیں گے. کیا بولیں گے؟ نہیں، دیش کے ہت میں ہم نے ووٹ دیا. کیا دیش کے ہت میں کہ بچے جو دلی میں CAA کا احتجاج کیے، آج بھی ہماری بہنیں جیلوں میں، ہماری بیٹیاں 1 سال 12 مہینے یو اے پی اے کے قانون میں جیل میں ہیں. کیوں جیل میں؟ کیونکہ سماجوادی پارٹی اور کانگریس نے مل کر امت شاہ کے لائے ہوئے قانون کی تائید کی. آپ فیصلہ کر لو کون بی ٹیم ہے، کون تمہارے ووٹوں کا سودا کر رہا ہے، کون تمہارے نوجوانوں کو جیل میں ڈال رہا ہے، کون مل کر قانون بناتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں شعور جب بیدار ہو جائے گا، جب سچائی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، تو یقیناً مجھے یقین ہے کہ اللہ اس سچائی کو آپ کے دل میں ڈالے گا. اسد الدین اویسی کی تقریر سے دل نہیں ہل جاتے، بلکہ اللہ کے حکم سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، کملی والے کے صدقے میں آپ تمام کے دلوں میں مجلس کی محبت کو ڈالے گا، اور وہ محبت ہماری ووٹ اور کامیابی میں تبدیل ہوگی.